کیپٹل ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. انڈیا کی دو امیر شخصیات، دونوں امیر شخص ہیں، وجے مالیہ اور نیرو مودی، جنہوں نے مجموعی طور پر 600 ارب روپوں کا چونا لگایا ہے. برطانوی عدالتوں میں ممبئی کی آرتھر روڈ جیل کے بارے میں بار بار اپنے خوف اور خدشہ ظاہر کرتے رہے ہیں کہ ممبئی کی آرتھر روڈ جیل میں ان کی زندگی محفوظ نہ ہوگی، نہ ہی میڈیکل کی سہولیات دستیاب ہوں گی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے اور وہ خودکشی بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کہ ممبئی کی آرتھر روڈ جیل ان کے معیار پر پوری نہیں اترتی، لیکن برطانوی عدالتوں نے اپنے فیصلوں پر واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ آرتھر جیل کو انڈیا کی حکومت نے وجے مالیہ اور نیرو مودی کو محفوظ رکھنے کے لیے ری ڈیکوریٹ کر دیا. آرتھر روڈ ممبئی کی جیل کی بیرک نمبر 12 کو وجے مالیہ اور نیرو مودی کو رکھنے کے حوالے سے انڈیا کی حکومت نے اقدامات اٹھا لیے تھے. آرتھر روڈ ممبئی جیل کی گنجائش صرف 864 قیدیوں کی، جبکہ جیل میں 3000 سے زائد قیدی ہیں، لیکن انڈیا کی حکومت نے ممبئی کی جیل کے بیرک نمبر 12 میں مزید سہولتیں فراہم کر دی ہیں. بیرک نمبر 12 عام آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ وجے مالیہ اور نیرو مودی جیسے لوگوں کے لیے. ماضی میں بھی ممبئی کی جیل بیرک نمبر 12 میں انڈیا کے مشہور، معروف، اثر رسوخ والے لوگوں کو رکھا جاتا رہا ہے. اس بیرک میں اجمل قصاب کو رکھا گیا تھا، انڈین فلموں کے ہیرو سنجے دت کو بھی رکھا گیا تھا. ابھی کچھ مہینے پہلے ہی اسی بیرک نمبر 12 میں مہاراشٹرا میں عدم اعتماد کے بعد، بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد، آج کے دور کی اپوزیشن کے ممبران کو کرپشن کے کیسز میں اسی جیل، اسی بیرک نمبر 12 میں رکھا گیا ہے، جس میں نیشنل کانگریس کے انیل دیشمکھ اور نواب ملک اور شیو سینا کے سنجے واٹ کو رکھا گیا ہے. یہ سارے مہاراشٹرا اسمبلی کے ایم پی ایز ہیں. کچھ مہینے پہلے مہاراشٹرا کی شیو سینا کی قیادت میں بننے والی حکومت میں یہی وزیر تھے، لیکن عدم اعتماد کے بعد اور بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد ان وزیروں، مشیروں اور طاقتور سیاستدانوں کو ممبئی کی آرتھر روڈ جیل کی بیرک نمبر 12 میں ڈال دیا گیا تھا. نیشنل کانگریس کے دیشمکھ اسی بیرک نمبر 12 میں گر پڑے تھے اور ان کا کندھا ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا. دیشمکھ کو فوراً سے پہلے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جبکہ اس کے بعد نواب ملک بھی ہسپتال میں رہے، جبکہ شیو سینا کے رہنما سنجے راوت بیرک نمبر 12 کی لائبریری میں خبریں پڑھنے میں اور ٹی وی پر خبریں دیکھتے رہتے تھے. اس کے علاوہ انڈین فلم انڈسٹری کے بادشاہ شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کو بھی اسی بیرک نمبر 12 میں رکھا گیا تھا. آریان جیل میں 28 دن رہے تھے. آریان خان کی جب ضمانت منظور ہوگی تو پولیس نے بیرک نمبر 12 کو مکمل طور پر حفاظتی اثار میں لے لیا تھا، کیونکہ شاہ رخ کو چاہنے والوں کی بھیڑ لگ گئی تھی. 31 اکتوبر 2022 میں جب آریان خان کی ضمانت ہو رہی تھی تو پولیس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ شاہ رخ خان کے چاہنے والوں نے اچھی خاصی بڑی تعداد میں بیرک نمبر 12 کا رخ کرنا ہے، اور شاہ رخ خان اور آریان خان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے. ہجوم میں ہندو پنڈت بھی تھے، مسلمان مذہبی رہنما بھی تھے، گانے اور رقص بھی ہو رہا تھا. شاہ رخ خان کا مشہور زمانہ گانا تجھے دیکھا تو یہ جانا صنم بار بار بج رہا تھا. بیرک نمبر 12 میں لائبریری بھی ہے، ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، پنکھے، ٹیوب لائٹس، وینٹیلیٹر، دھوپ، تازہ ہوا کے لیے کھڑکیاں. وی آئی پی قیدی کو 4500 روپے کی جیل کی کینٹین سے خریداری کی سہولت بھی حاصل ہے. بیڈ بھی ہیں، تکیے بھی ہیں، چادریں بھی ہیں. بیرک نمبر 12 کے ارد گرد بفر زون بنایا گیا ہے، جو بیرک نمبر 12 کو جیل کے باقی حصوں سے بالکل الگ کر دیتی ہے. بیرک نمبر 12 ایک طرح سے جیلوں کی 5 سٹار جیل ہے. اب وجے مالیہ اور نیرو مودی کو ممبئی کی آرتھر روڈ جیل سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. بیرک نمبر 12 اپنی پوری سہولتوں کے ساتھ دونوں کا انتظار کر رہی ہے. برطانوی عدالتوں نے وجے مالیہ اور نیرو مودی کو فیصلے میں بتا دیا تھا کہ انڈیا کی حکومت نے ممبئی کی آرتھر روڈ جیل کو مزید ری ڈیکوریٹ کر دیا ہے. وجے مالیہ اور نیرو مودی کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ممبئی کی آرتھر روڈ جیل میں قیدیوں کی گنجائش 800 ہے، لیکن جیل میں 3000 سے زائد قیدی ہیں،
جبکہ بیرک نمبر 12 میں نئے سیل بھی تعمیر کیے گئے جس میں صرف اور صرف 27 قیدی ہی رہ رہے ہیں۔ ہر ایک سیل میں 3 قیدی ہوں گے، جبکہ ممبئی کے آرتھر جیل روڈ کے باقی سیل اور بیرکوں میں 80 سے 100 قیدی بڑی مشکل سے جڑ کے رہنے پر مجبور ہیں۔ آرتھر جیل میں جولائی 2022 میں امیش کوہلی نامی قیدی کو اس کے ساتھی قیدیوں نے جان سے مار دیا تھا۔ ضروری سہولیات کا نہ ہونا بھی ایک وجہ تھی۔ کوہلی کے قتل کے بعد اب وجے مالیہ اور نیرو مودی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ ان کو ممبئی کی آرتھر جیل اس حصے میں رکھا جائے گا جہاں سہولتوں کی کمی کی وجہ سے قتل نہیں ہوتے، بلکہ اس حصے میں رکھا جائے گا جسے جیلوں کی 5 اسٹار جیل کہتے ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وجے مالیہ اور نیرو مودی کو کیوں یہ خیال آیا کہ انڈیا کی جیلوں میں وہ غیر محفوظ ہوں گے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی، خودکشی کا امکان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجے مالیہ اور نیرو مودی کو برطانوی عدالتوں میں چلنے والے اس کیس کی کارروائی سے کافی امید تھی جس کیس میں میچ فکسنگ کے مرکزی ملزم سنجیو چاولہ کو ایکسٹراڈائٹ کرتے ہوئے انڈیا 20 سال لگ گئے تھے۔ سنجیو چاولہ دنیا کرکٹ کی اس میچ فکسنگ کا سب سے بڑا ملزم تھا جس کیس میں ساؤتھ افریقہ کے سابق کپتان ہینسی کرونی فارغ ہو گئے تھے۔ سنجیو چاولہ نے اپنی ایکسٹراڈائٹ کے خلاف برطانوی عدالت میں دہلی کے تہاڑ جیل کے بارے میں بالکل اسی قسم کے خوف و خدشات اٹھا دیے تھے جس قسم کے خوف و خدشات کا اظہار دونوں وجے مالیہ اور نیرو مودی کرتے رہے۔ لیکن وجے مالیہ اور نیرو مودی یہ بھول گئے تھے کہ سنجیو چاولہ دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے میچ فکسنگ کا سب سے بڑا ملزم ہے اور جس نے برطانوی عدالتوں کو انڈیا ایکسٹراڈائٹ ہونے کے بعد انڈیا کی پولیس انکوائری میں بار بار اس خدشے کا اظہار کیا کہ چونکہ ان کی نظر میں کرکٹ کا ہونے والا ہر کوئی میچ کسی نہ کسی طریقے سے 100% 100% فیئر نہیں ہوتا، اس میں خطرناک انڈر ورلڈ شامل ہوتی ہے، اس لیے اگر سنجیو چاولہ نے زبان کھولی تو انڈر ورلڈ اسے قتل کروا دے گی۔ سنجیو چاولہ نے برطانوی عدالتوں میں یہاں تک اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ انڈر ورلڈ اسے دہلی کے تہاڑ جیل میں قید دوسرے قیدیوں کے ذریعے بھی مروا سکتی ہے۔ اس پر برطانوی عدالتوں نے انڈیا کی حکومت سے بار بار یقین دہانیاں لیں کہ سنجیو چاولہ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ہر طرح کی میڈیکل سہولت ملنی چاہیے۔ اس پر انڈیا کی حکومت کو برطانوی عدالت کو سوورین ایشورنس دینی پڑ گئی تھی، اور چونکہ خود برطانوی عدالت نے دہلی تہاڑ جیل کے بارے میں پوری معلومات لینے کے بعد ہی سنجیو چاولہ کو انڈیا کے حوالے کیا تھا۔ جب انڈیا کی حکومت نے تہاڑ جیل دہلی میں اسی طرح کے انتظامات کر دیے تھے جس طرح کے انتظامات ممبئی کی آرتھر روڈ جیل کے بیرک نمبر 12 میں کیے گئے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بیرک نمبر 12 کو وجے مالیہ اور نیرو مودی کیس سے پہلے ہی 5 اسٹار بنا دیا گیا تھا، کیونکہ وجے مالیہ اور نیرو مودی سے پہلے بہت سے نامی گرامی سیاستدان، نامی گرامی فلم سٹار اور نامی گرامی فلم سٹار کے بچے بھی بیرک نمبر 12 کی سیر کر چکے ہیں۔ اب وجے مالیہ اور نیرو مودی کو برطانوی عدالتوں کو بتانا چاہیے تھا کہ انہیں بھی انڈر ورلڈ جیل میں قتل کروا سکتی ہے، جس طرح میچ فکسنگ کے سب سے بڑے ملزم سنجیو چاولہ کو ڈر تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجے مالیہ اور نیرو مودی نے بھی 600 ارب سے زائد کی کرپشن انڈر ورلڈ کے کہنے پر کی، یا پھر انڈر ورلڈ کے اکسانے پہ کی، یا پھر انڈر ورلڈ کی سرپرستی میں کی تھی؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں یہ بات تحقیقاتی اداروں کے سامنے، عدالت کے سامنے رکھنی پڑنی تھی کہ انہوں نے 600 ارب روپے کرپشن انڈر ورلڈ کی وجہ سے کی ہے، پھر یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ وجے مالیہ اور نیرو مودی کی جان کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے وہ لندن بھاگ گئے تھے اور جس کی وجہ سے وہ انڈیا واپس نہیں آنا چاہتے۔ اب یہ وہ صورتحال ہے جس میں وجے مالیہ اور نیرو مودی کسی صورت بھی انڈیا واپس نہیں آنا چاہتے۔ وہ برطانوی عدالتوں کو بار بار ایک چیز کے اوپر لانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہماری زندگی محفوظ نہیں ہوگی، انسانی حقوق کا مسئلہ بنے گا، میڈیکل فیسلٹی ملے گی، اور ہمارے معیار کی نہیں ہے جو بیرک نمبر 12 ہیں آرتھر روڈ جیل ممبئی میں۔ اب کوئی پوچھے کہ جس طرح کی پلی یا جس طرح کے آرگومنٹ سنجیو چاولہ کے وکیل کر رہے تھے، اس کے پاس تو ان کا کیس بڑا سٹرونگ تھا کہ میچ فکسنگ میں انوالو تھے۔
संजीव चावला दुनिया की तारीख में सबसे बड़े मैच फिक्सिंग में, जिसमें हैंसी क्रोनी साहब फारग हो गए थे, उसमें इन्वॉल्व थे। और ये बात सारी दुनिया को पता है कि अंडर वर्ल्ड किसी ना किसी तरीके से मैच फिक्सिंग में मुलव्वस होती है। और जो मैच फिक्सर होता है उसे ये पता होता है कि अगर उसकी ज़ुबान से कुछ निकल गया तो फिर अंडर वर्ल्ड नहीं छोड़ेगी। इसीलिए संजीव चावला ने जहाँ तक बरतानवी अदालतों को कहा था कि उन्हें तिहाड़ जेल दिल्ली में जो कैदी हैं उनके ज़रिए मरवाया जा सकता है। बरतानवी अदालत ने और बरतानवी हुकूमत ने बार बार इंडिया की हुकूमत को कहा कि जनाब ये इसकी बात में वज़न है, आप उसको महफूज रख सकेंगे कि नहीं रख सकेंगे। इस पर तो हुआ ये बात। अब नीरव मोदी और विजय माल्या ये भी बरतानवी अदालत को और बरतानवी हुकूमत को और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को कि हमारी जान ख़तरे में, तो फिर यह मान लो कि आपने जो 600 अरब रुपयों का चूना लगाया है इंडिया की जो 1 दर्जन से ज़ायद बैंक हैं, वो आपने अंडरवर्ल्ड के कहने पे लगाया। अंडरवर्ल्ड की सरपरस्ती थी या अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व थी। अब आपको पता है जब आप आएंगे, जब आपकी तहकीकात होंगी, और तहकीकात करने वाले जो इदारे होंगे इंडिया के बड़े खौफनाक इदारे होते हैं, पाकिस्तान को ज़रा साइड पे रखिएगा, बड़े खौफनाक होते हैं। एक दफ़ा तो खैर जान निकल जाती, वो अलग बात है कि वहाँ भी वही कुछ अल्टीमेटली होता है जो पाकिस्तान में होता है। लेकिन ये बात बतानी पड़ेगी, ये पहले दिन से उनको बतानी चाहिए थी, विजय माल्या को, नीरव मोदी को बतानी चाहिए कि अंडरवर्ल्ड है इसमें, ताकि आपके आर्गूमेंट्स में, आपकी दलीलों में, आपकी प्ली में जान पड़ जाती। बरतानवी अदालत भी कहती कि नहीं नहीं बीच में अंडरवर्ल्ड है, इनको ख़तरा हो सकता है, क्योंकि जो ही इंडिया गए वापस तो कोई पता नहीं कि काम दिखा दें अंडरवर्ल्ड। अब वो बार बार वो अंडरवर्ल्ड का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, ना विजय माल्या ने किया ना नीरव मोदी ने किया। लेकिन वो इसी तरह से जैसे संजीव चावला को 20 साल लग गए थे इंडिया वापस लाते लाते, एक्स्ट्राडाइट करते करते इंडिया की हुकूमत को बरतानवी अदालतों को सॉवरियन एश्योरेंस देनी पड़ गई थी कि जनाब इसको कुछ नहीं होगा। हमने तिहाड़ जेल अपडेट कर दी है, रीडेकोरेट कर दी है, हर तरह की सहूलतें मिलेंगी, ना मिले तो हमें पकड़ लीजिएगा। अब जब आर्थर रोड जेल मुंबई में है, वहाँ पर रह चुके हैं, शाहरुख का बेटा रह चुका है, संजय दत्त रह चुका है, जो शिव सेना की हुकूमत थी अभी कुछ महीने पहले, उनके 3 जो लीडर हैं वो करप्शन चार्जेस में वहाँ रह चुके हैं। अब जब ये सब कुछ हो चुका हुआ है, आपके नीरव मोदी और विजय माल्या के आने से पहले ही आर्थर रोड जेल को 5 स्टार जेल बना दिया गया। दूसरी तरफ देखें आप, जो बाकी आर्थर रोड जेल के जो बाकी हैं कैदी, वो किस हालत में रह रहे हैं। विजय माल्या और नीरव मोदी के लिए एक 5 स्टार किस्म की फैसिलिटीज़, जेल में इस तरह की फैसिलिटीज़ को 5 स्टार ही कहा जाता है। 5 स्टार फैसिलिटी इंतज़ार कर रही है, वो कहते हैं हमारे मेयार का नहीं है, हमारी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेडिकल की फैसिलिटी नहीं होगी, इंसानी हकूक़ की पामाली होगी। अब देखना ये है कि कब तक इंडिया की हुकूमत वाकई उनको वापस ला के महफूज तरीके से जेल में रख सकेगी, आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रख सकेगी। ये तो इंडिया की हुकूमत और उसके तहकीकाती इदारे बेहतर जानते होंगे। अब्दुल सत्तार खान को बहरहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।